چینل کی جانب سے میں عزیز احمد خان ہوں۔ آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نامور شخصیات کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دیں گے اور ان کا ملکی حوالے سے اور پروفیشنل حوالے سے نقطہ نظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک نامور قانون دان موجود ہیں جن کا تعلیمی پس منظر اور جن کی قابلیت اور صلاحیت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، محمد ممتاز ملک۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے پروگرام لائیو ود عزیز خان کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آئندہ کے پروگرام بھی آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ میں گفتگو کا آغاز کرنے والا ہوں۔ وکلا معاشرے میں وہ آگہی رکھنے والا طبقہ ہے جن کے رویوں سے، جن کے عمل سے قانون کے نفاذ میں نہ صرف مدد ملتی ہے بلکہ انصاف کی ترویج میں بھی ان کا بڑا رول ہے۔ ممتاز ملک صاحب، میں آپ کو عزیز نگر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا کہ وکلا انتخابات جمہوری تسلسل کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ملک صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کیا وکلا انتخابات کے اثرات ملکی سیاست پر مرتب ہوتے ہیں، اور اس کا دوسرا حصہ سوال کا یہ ہے کہ کیا ان انتخابات سے وکلا کے مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے؟ عزیز صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں تک وکلا کے تسلسل، انتخابات کے تسلسل کا سوال ہے، بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس سے وہ جمہوریت آگے بڑھتی ہے جو ملک میں بعض دفعہ نہیں بڑھتی جب وہ مارشل لا لگ جاتا ہے، جب ایک بریک لگ جاتی ہے، جب یہ جمہوری تسلسل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ وکلا کی یہ کاوش جو ہے یہ بدستور جاری رہتی ہے اور یہ معاشرے میں ایک اچھا میسج چھوڑتی ہے۔ وہ جمہوری معاشرہ بن جاتا ہے کہ جب وکلا ہر سال انتخابات کراتے ہیں اور اپنے نمائندے لے آتے ہیں اور ان نمائندگان کو وہ چن کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہوئے کہ ایک تو یہ جمہوریت، دوسرا یہ ہے کہ وکلا کے اپنے مسائل، اور تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وکلا جو ہیں یہ معاشرے میں روشنی کا ایک مینار تصور ہوتے ہیں۔ جو آپ کی سول سوسائٹی ہے، جب بھی کبھی کوئی تحریک چلی ہے، یہ سول سوسائٹی ان وکلا کے پیچھے ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، من حیث الطبقہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر سوچ رکھتے ہیں، بہتر راہ رکھتے ہیں، بہتر طرز انداز رکھتے ہیں، اور ان کی جو بات ہے ان کو اگر فالو کیا جائے گا تو ملک بہتری کی طرف جائے گا، جمہوریت کی طرف سے جائے گا اور مسائل کے حل کی طرف جائے گا۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ وکلا کا ہر سال انتخابات کرانا اور جمہوری انداز کو برقرار رکھنا، یہ تو بالکل ایک گائیڈ لائن ہے ٹو آل دا پرسن جو سیاست میں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی جناب لوگ ہیں، ان کے لیے ایک اچھا میسج ہے، اور یہ اس طرح سے پورے ملک کے لیے اچھا میسج ہے۔ جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل حل کرتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا میری رائے جو ہے مختلف ہے کہ وکلا کے مسائل حل کرنا یہ اولین ترجیح ہوتی ہے نمائندوں کی، جو آپ کے آفس بیرر بنتے ہیں، جو آپ کے صدر بنتے ہیں، جو آپ کے جنرل سیکریٹری یا دیگر عہدیداران بنتے ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ یہ بیسیکلی ان کو یہ کرنا پڑتا ہے، یہ ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وکلا کی بہبود کے لیے وہ سوچیں، عملی طور پر آگے بڑھیں اور ان کے مسائل کو حل کریں۔ لیکن آج کل جو ہو رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کو زیادہ نظر رکھتے ہیں اور وکلا کے مفادات کو وہ پیچھے لے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وکلا جو اعتماد کرتے ہیں آپ پر اور آپ کو آگے لے آتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی بھلائی، ان کی بہتری، اس کے اس پروفیشن میں ان کی ترقی، اور ان جونیئر وکلا کو جو آپ کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گائیڈ لائن ہمیں کیسے میسر ہوگی، یہ ہمیں کیسے اکاموڈیٹ کریں گے، اور یہ کیسے ہمیں مختلف عہدوں پر یا مختلف جگہوں پر یا مختلف طریقہ کار سے کیسے ہمیں جناب یہ آگے لے جائیں گے۔ وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ نسلیں آتی ہیں، نسلیں چلی جاتی ہیں۔ وکلا بہت سارے آئے،
بہت سارے چلے گئے. ملک فیض رسول صاحب تھے, گل جہانیہ شاہ صاحب تھے, آغا علی احمد صاحب تھے, میں کس کس کا نام لوں. بہت بڑے نام تھے, بہت بڑے لوگ تھے, بہت بڑے ذہن تھے, بڑے وسیع القلب لوگ تھے, وسیع الذہن لوگ تھے. آج وہ نہیں ہے ہمارے درمیان, مگر وہ ہمیں گائیڈ کر کے گئے ہیں. صحیح بات. ہم اگر یہاں پر بیٹھے ہیں, ان کے متبادل تو نہیں ہوں گے, ان سے کم ہوں گے, لیکن ان کی تربیت کا اثر ہم پر ہے. اور الحمدللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم آگے جو ہم نے دیکھیں, یہ دنیا یہی آنا ہے اور جانا ہے, یہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. آج کوئی بھی ان وکلا میں سے موجود نہیں ہے. پیر رفیع الدین شاہ تھا یا جتنے بھی لوگ تھے, آج نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے نئی نسل کو, نئے لوگوں کو پروان چڑھانا ہے, انہیں گائیڈ کرنا ہے, ان کے مسائل حل کرنے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں انڈیویجول ہوں, میں تو کر رہا ہوں, میں اپنا فرض منصبی سمجھ کر کرتا ہوں. میرے جو شاگرد ہیں یا میرے جو اٹیچ ہیں میرے ساتھ, میں ان کے ساتھ جو بھی علم کی بات شیئر کرتا ہوں, وکالت کی بات شیئر کرتا ہوں, ان کو سمجھانے کی بات شیئر کرتا ہوں, وہ میں کر رہا ہوں. لیکن جو آپ کا صدر ہے, جو آپ کے سیکٹری ہیں, جو آپ کے عہدیداران ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مفادات کو آگے نہ رکھیں اور ان تمام وکلا کے مفادات کو آگے رکھیں. اب دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے بھی نیا وکیل جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, اور علم کے لحاظ سے تو اسے بہت ہی زیادہ سامنا ہوتا ہے. تو اب جب اس کو آپ ڈرافٹنگ سے ہی نہیں بتائیں گے, آپ اس کو بحث کرنے کا اسلوب نہیں بتائیں, تو یہ صدور جو ہیں, یہ نہ صرف یہ کہ وقت نکال کر ان کو گائیڈ کریں, ان کے لیے چیف جسٹس سے ملیں, چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملیں, ان سے مرات لیں, انہیں کہیں کہ جناب ہمیں ان لوگوں کے لیے لائبریری چاہیے, فنڈ دیں, ہمارا حق ہے, ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے, ہمارا حق ہے. ہم معاشرے کے وہ طبقے ہیں جن کو ہر دور میں پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے سے آج تک بھی اولیت حاصل ہے. لوگ ان کو جو ہے آج بھی مانتے ہیں روشنی کا مینار, آج بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں. تو پھر ان طبقات کو آپ پیچھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ کروڑوں اربوں روپیہ دیگر جگہوں پر فنڈ خرچ کر دیتے ہیں, اور ایک معاشر جن کو تربیت دینے کے لیے آپ کو فنڈ چاہیے وہ آپ مہیا نہیں کرتے. وہ فنڈ مہیا ہوں, وہ ان کے لیے آپ لائبریری کا بندوبست کریں, علم کی دنیا میں, قانون کے علم کی دنیا میں انہیں آگے لے جائیں, انہیں سمجھائیں, انہیں تربیت دیں, ان کے لیے معاشی طور پر بھی فائدہ مند ہوں. یہاں میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ سینئر جو وکلا ہیں ان کا فرض بنتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں ان کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ ایسے پروگرام مینیج کریں جس سے ان کی وکلا کی آنے والوں کی ذہنی تربیت کا اہتمام کر سکیں. بالکل. خاص طور پر جب کرونا کی وبا پھیلی ہے, سارے لوگوں کے معاشی سلسلے اس سے متاثر ہوں. اور ملک صاحب مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ پچھلے دنوں جب کرونا کی ایک لہر اٹھی تھی, پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے ایک نئی بیماری تھی, نیا تجربہ تھا. تب وکلا کے ایوانوں میں ایک آواز یہ گونجی تھی کہ ہمارے لیے کچھ سوچا جائے, کچھ کیا جائے. اور مقتدر جو ہمارے وکلا طبقے تھے, انہوں نے, میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا. اب تیسری لہر جو سب سے خطرناک لہر ہے کرونا کی, وہ آن پہنچی ہے. تو تب وکلا کے لیے ہم نے اخبارات میں یہ بات گئے سنی, صرف 5,000 وہ بھی ان کے واویلا کرنے پر دیے گئے. اب جو وکلا کی پنجاب بار کونسل کی قیادت ملتان کے حوالے سے آئی ہے, یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں. یہ میں اپنے علم کی بنیاد پر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دور میں جب ہم کرونا کے معاملات میں ایک ایسے طبقے کو کچھ نہیں دے سکے جو معاشرے میں انصاف کا پرچم سربلند کرتے ہیں, اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, میں یہی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو پنجاب بار کونسل کے ممبر بنتے ہیں, پاکستان بار کونسل کے ممبر بنتے ہیں, ہائی کورٹ میں ان کی ریپرزنٹیشن آتی ہے, ڈسٹرکٹ بار میں صدور بنتے ہیں, بھائی ان لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ یہ گورنمنٹ سے منوائیں. وہ جو پہلے آپ کو 5,000 دیا گیا, وہ انتہائی مطلب ایک پریشان کن بات تھی کہ ایک مذاق اڑایا گیا. ایک وکیل کے لیے 5,000, اس کو پھر لائن میں کھڑا کر کے آپ اس کو 5,000 روپے دیں, اس سے بڑی تذلیل اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور میں نے اس وقت بھی صدور کو کہا تھا, یہ سلیری صاحب تھے, میں نے ان کو کہا یہ اچھا نہیں کر رہے آپ ان لوگوں کو اگر کچھ دینا ہے لفافے میں بند کر کے باعزت طریقے سے ان کے چیمبر میں پہنچائیں. یہ اس طرح سے کہ میرے پاس آئیں جی, میں آپ کو جناب لائن میں کھڑے ہوں اور آپ کو ٹوکن ملے گا اور آپ کو دیں گے اور یہ تذلیل ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے
یہ بیچارے ان کے پاس کیا فنڈ ہے, انہوں نے کیا دینا ہے. اور بھائی میرے اربوں روپے کی آپ بات کرتے ہیں, 104 ارب لگ گیا, 105 ارب وہ کھا گیا, 103 ارب یہ چلا گیا. اتنے بڑے اماؤنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, آپ 1 ارب روپیہ وکلا کو نہیں دے سکتے ان حالات میں. اور وہ اگر تقسیم ہو جائے تو کیا یہ قوم کے بشر نہیں ہیں, یہ قوم کے فرزند نہیں ہیں, یہ قوم کے بیٹے نہیں ہیں؟ اور کمال ہے, یہ آپ کے, ہاں یہ آپ کے معاشرے کا حصہ ہیں. اور اگر آپ ایک معاشرے کے حصے کو آپ نہیں سنبھالیں گے, گورنمنٹ نہیں سنبھالے گی, تو وہ تو معذور ہو جائے گا. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ طبقہ معذور ہو جائے اور اس کی ذہنی جو سوچ ہے وہ پسماندہ چلی جائے, اور آپ لوگ جو ہے نا جی دوسرے جو مطلب اس قسم کے لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھائیں؟ نہیں, یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے. اگر انگلینڈ میں ایسا ہے, اگر دیگر ممالک میں ایسا ہے کہ آپ وکلا کو سپورٹ کرتے ہیں, اور وکلا سپورٹ سے ہی, معاشی سپورٹ سے, پھر وہ تدبر کی باتیں کرتے ہیں, دانائی کی باتیں کرتے ہیں, وکالت کی باتیں کرتے ہیں, علم کی باتیں کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ظالم طبقات ہیں ان کے خلاف ڈٹ جانے کی بات کرتے ہیں, اور وہ صرف وکلا ہی ہیں. اور اگر وکلا نہ ہوتے آج یہ پولیس اسٹیٹ ہوتی, اگر وکلا نہ ہوتے تو آج آپ کے بیوروکریٹس آپ کو زندہ نہ رہنے دیتے. میں حیران ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد بھی آج بھی بیوروکریٹ جو ہے اسی انگریزی ڈگر پر چل رہا ہے. ہمارے بچے ہیں, ہمارے محلوں سے جاتے ہیں, ہمارے مطلب گھروں سے جاتے ہیں, جب وہ بن جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہی پروگرام ہو جو انگریز کا تھا. دور فاصلہ رکھیں, ہم نے ان لوگوں کو جناب اپنے پاس نہیں بیٹھنے. اور کیوں نہیں بیٹھنے دینا؟ تم پاکستانی, ہم پاکستانی, وہ انگریز ظالم, وہ ذلیل قوم وہ تو چلی گئی, وہ اب ہم ہیں, اور تم ہمارے بچے ہو, ہمارے گھروں سے گئے ہوئے ہو. تم یہ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہو؟ ہٹو بچوں فاصلہ, ہٹو بچوں فاصلہ. نہیں ہونا چاہیے یہ. اگر قوم ترقی, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ترقی کرے, ہمارا معاشرہ ترقی کرے, تو یہ سسٹم انگریز والا ختم کرنا ہوگا, یہ بیوروکریسی کا سسٹم ختم کرنا ہوگا, اور آپ کو مل جل کر کام کرنا ہوگا قومی نشو و نما کے لیے, قومی مقاصد کے حصول کے لیے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا جی آپ بیوروکریٹ بن کے بیٹھ جائیں, اور جی میں بڑا آدمی بن گیا ہوں جی, میں اب ان لوگوں سے کیسے ملوں. اور بھئی یہی لوگ تو ہیں آپ کے, یہی تو معاشرہ ہے آپ کا, اسی کو تو آپ نے اٹھانا ہے. یہ سوچ جو ہے یہ دیکھنی ہے کہ ہم انڈیا سے ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے بنگلہ دیش سے آگے بڑھنا ہے, ہم نے افغانستان سے آگے بڑھنا ہے, ہم نے ایران سے آگے بڑھنا ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ انگریز کی طرز عمل کو اپنائیں اور خوش ہوں. یہ خوشی کی بات نہیں ہے, یہ افسوس کی بات ہے, یہ افسوس کا مقام ہے. ملک صاحب آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم مدینۃ الاولیاء ملتان میں بیٹھے ہیں. ملتان کا تذکرہ تہذیب کا ایک واضح مگر قدیم نقش ہے. آج کل اسے جنوبی پنجاب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے, لیکن تھا تو یہ ملتان اور ہے بھی یہ ملتان. اب جبکہ ایک آواز بلند ہوئی تھی کہ ایک الگ صوبہ یہاں بننا چاہیے, اس کا حق بھی تھا, اب اس کی شروعات اخباری حد تک سمجھیں یا یہ آپ اپنی گفتگو میں بتائیں گے, اس کا آغاز کیا جا چکا ہے. کیا ایک تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ صورتحال کیا آپ کی نظر میں اطمینان بخش ہے؟ اقدامات حکومتی جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں جس میں ملتان صوبہ بن سکے گا؟ اور ہمارے صوبے کی, ہمارے خطے کی بہت ساری محرومی ہے, جو کہ آپ کا تعلق وکلا کمیونٹی سے ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وکلا کے لیے الگ صوبہ بننے کے بعد کیا ہونا چاہیے جس سے ان کا حق بھی انہیں مل سکے اور ان کے مسائل کا بداوت؟ محترم عزیز صاحب, بات یہ ہے الگ صوبے کی بات, میں آپ نے صرف وکلا تک مجھے محدود رکھا ہے. میں ملک کی سیاست میں بھی حصہ لیتا رہا ہوں. اچھا, میں مختلف پارٹیز میں عہدیدار بھی رہا ہوں. میں نے ملک کی سیاست میں جو بھی رول میں ادا کر سکتا تھا کرنے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں قبضہ ہے جاگیرداروں کا, ان میں قبضہ ہے سرمایہ داروں کا, ان میں قبضہ ہے مفاد پرستوں کا, اور وہ لوگ کسی اچھے انسان کو, بولنے والے انسان کو یا حق کی بات کرنے والے انسان کو برداشت نہیں کرتے. عزیز صاحب, جس کی وجہ سے ہمیں دھکیلا گیا, ہمیں دور رکھا گیا, ہمیں کوشش کی گئی کہ ہم یہ سیاست جو ہے محدود رہ جائیں, ہم آگے نہ بڑھیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ صرف وکلا کمیونٹی کو ڈیل کرتے ہیں, نہیں, میں اس سیاست میں بھی ہوں, میں نے کام کیا ہے. میری 50 سال کی میری وکالت ہے اور 72 سال کی میری عمر ہے.
آپ تو لگتے نہیں ہیں. اور میں نہیں لگتے وہ الگ بات ہے, میرے اللہ کی مہربانی ہے. لیکن یہ آپ یوسف رضا کی بات کر رہے تھے, ہمارے جنوبی پنجاب کے یہ لیڈر رہے ہیں, وزیر اعظم بھی رہے ہیں, کہ والد صاحب, ان کے چچا حضور جو ہیں جتنے بھی تھے, اور ان کے ماموں, ان سب کے ساتھ میں نے سیاست کی اس وقت. ہاں, مجھے تنویر گیلانی صاحب نے آل پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر بنایا. وہ مسلم لیگ قیوم گروپ تھی اس وقت. مسلم لیگ قیوم گروپ میں مجھے اہم عہدہ انہوں نے دلایا. یوسف رضا صاحب اس وقت BA میں پڑھتے تھے, میں SM لاء کالج کراچی میں پڑھتا تھا. ان کے ماموں حسن محمود گیلانی سے وہاں کراچی میں میری میٹنگ ہوا کرتی تھی ہر اتوار کو. ان کی جو بڑی بڑی میٹنگ ہوتی تھی اس میں شامل ہوتا تھا. تو یہ اس خان وعدے کے ساتھ میں منسلک رہا, سیاست کرتا رہا. اس کے بعد نوابزادہ نصر اللہ خان کی پارٹی میں جناب شہر میں سینئر نائب صدر تھا اس کی پارٹی کا, اور ورکنگ گروپ کا میں پنجاب کا جناب اس میں نامزد مطلب تھا. اسی طرح میں نے اور بھی بہت ساری جو پارٹیز ہیں انہیں جوائن رکھا, کام کیا, اور کوشش کی کہ ملکی مفادات کے لیے کوئی کام کر سکیں. لیکن ہو نہ سکا. اس لیے نہ ہو سکا کہ ایک تو سیاست میں نے جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ اس سیاست میں, ہماری ملک کی سیاست میں, پاکستان کی سیاست میں, کہ جاگیردار, سرمایہ دار, وڈیرا یا وہ بلیک منی والا شخص وہ آگے آئے گا. جو حق کی بات کرنے والا آدمی ہے اس کو پیچھے دھکیلا جائے گا, اس کو نہیں آنے دیا جائے گا. نہ پارٹیز ان کو آنے دیتی ہیں, ان کو ٹکٹ دیتی ہیں, نہ ہی جناب وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آگے آنے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, بنیادی حق ہے, یہ ہمارا پیدائشی حق ہے. بھائی کمال کرتے ہو, سارے معاشرے میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستانی ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے حق رکھتے ہیں کہ سیاست میں آئیں. اور سیاست کس لیے کی جاتی ہے؟ ملک کی مفاد کے لیے, قومی مفاد کے لیے, کہ قوم کی بہتری ہو سکے. اگر یہاں غربت ہے, بے روزگاری ہے, یہاں کے بچے جو ہیں ان کو خوراک نہیں مل رہی, یہاں کے بچے جو ہیں وہ پڑھ نہیں رہے, یہاں کا معاشرہ جو ہے وہ پسماندہ ہے, اور یہاں جو ہے بے روزگاری سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, تو سیاست کیا ہے کہ آپ اپنی سیٹیں لیں, MNA بنیں, MPA بنیں, مرات لیں اور عیش کریں؟ نہیں, سیاست یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کام کریں. آپ اس جگہ کی جہاں آپ MNA بنے ہیں, جہاں آپ MPA بنے ہیں, غربت کو مٹائیں, بے روزگاری کو ختم کریں, جہالت کو ختم کریں, بچوں کے وہ جو ان کی صحت ہے اس کے لیے ہاسپٹل بنائیں, اور جو باقی کام کر سکتے ہیں ترقیاتی وہ کریں, سڑکیں بنائیں, سکول بنائیں, ایجوکیشن کو عام کریں. یہ چیزیں وہ نہیں کرتے. میں نے جہاں تک دیکھا ہے پاکستان میں جو ہے یہ سیاستدان جتنے MNA ہیں, جتنے MPA ہیں, یہ تو بس ان کو اللہ تعالیٰ ان کو. میں یہاں سے میں آپ سے معذرت کے ساتھ, اگر یہ صوبہ بن بھی جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہاں کے غریب بسنے والوں کو قیادت کے منصب پر بٹھایا جائے گا, یا وہی خان وعدے شہر دور میں ایڈجسٹ؟ نہیں, وہ اس سے مسائل کیسے حل؟ نہیں, وہ تھوڑا سا میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ صوبہ بننے سے یہ تو نہیں ہوگا کہ مجھ جیسا آدمی کوئی آ جائے, یا اور اس طرح ان طبقات کے لوگ آ جائیں جو وسائل نہ رکھتے ہوں لیکن دل رکھتے ہوں, عقل رکھتے ہوں, شعور رکھتے ہوں, قومی درد رکھتے ہوں. یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ میری زندگی میں مجھے نظر آ رہا ہو کہ ایسا ہو. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ صوبہ بن جائے تو آپ کے وسائل جو ہیں وہ یہیں خرچ ہوں گے, آپ کی پارلیمنٹ یہاں ہوگی, آپ کے لوگ یہاں پر فائدہ اٹھائیں گے, آپ کے جو بھی وہ بننے ہیں پروگرام ترقی کے وہ یہیں بنیں گے. یہ نہیں کہ آپ نے پیسہ اٹھانا ہے اور جا کے لاہور خرچ کر دینا ہے, لاہور کو پیرس بنا دینا ہے, اور یہاں جناب آپ مظفر گڑھ کو دیکھیں, یہ دیگر جناب کوٹدو کو دیکھیں, یا دیگر ابھی ملتان کو نہ دیکھیں. ملتان اس جگہ کا پیرس ہے. صحیح بات. آپ جا کے دیکھیں یہ جو پسماندہ شہر ہیں چھوٹے چھوٹے, راجن پور کو دیکھیں, آپ ان جگہوں کو دیکھیں, آپ دیکھیں وہاں کیا زندگی ہے, کیسے گزر رہی ہے. اور نہ وہاں سکول کا بندوبست ہے, نہ صاف پانی ہے, نہ وہاں لوگوں کو سہولیات زندگی کی ہیں, نہ ہاسپٹل ہے, نہ ان کے بچے جو ہیں کوئی ترقی کر سکتے ہیں, نہ ان کے لیے کوئی فیکٹریاں ہیں, نہ کارخانے ہیں, نہ کوئی سلسلہ ہے. بلکہ یہاں کا جاگیردار تو کارخانے کے خلاف ہے. وہ کہتا ہے یہ میرے پاس کمی رہے, یہ میرے پاس نوکر رہے, یہ میرے پاس یہاں کام کرتا رہے, اس کو یہ نہ ہو کہ انڈیپینڈنٹ ہو کر کسی فیکٹری میں یہ ملازم ہو جائے, یہ تو مجھے آنکھیں دکھائے گا, یہ تو میرے کہنے پہ ووٹ نہیں دے گا. تو یہ جو جاگیردار یہاں کا ہے, سرمایہ دار جو ہے یہاں کا, وڈیرا جو ہے, وہ تو چاہتا ہی نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو
نجات مل جائے گی اسلام آباد سے، آپ کو نجات مل جائے گی لاہور سے، آپ کو نجات مل جائے گی ان طبقات سے جو لوٹ رہے ہیں، یا وہ طبقات جو آپ کو اس پسماندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس سے کم از کم نجات مل جائے گی۔ فرق ضرور پڑے گا، اچھا فرق ضرور پڑے گا کہ آپ کے بچوں کو کچھ نہ کچھ روزگار ملے گی، آپ کے وسائل آپ پر خرچ ہوں گے، نہیں ہوں گے تو اب میڈیا اتنا طاقتور ہو گیا ہے، اب جو پرنٹ میڈیا ہے وہ بھی، آپ کا الیکٹرانک میڈیا بھی، اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ اتنے پڑھ گئے ہیں کہ شعور آ گیا ہے، وہ اپنے حقوق کو اب سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جب آپ یہ سوچ آ جائے تو پھر وہ جو برائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوگی، کم ہو جائے گی، اور اس کا فائدہ آپ کے جنوبی پنجاب کو ہوگا۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان، میری آپ سے پھر یہ گزارش ہوگی کہ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اور میرا کویسچن اب پھر ملک صاحب سے، نامور قانون دان ہیں اور ان کی گفتگو سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آگہی رکھتے ہیں، بتا رہے تھے کہ اگر ہم نے معاشرے میں ترقی کرنی ہے تو زندگی کی کچلے ہوئے طبقات کو ہمیں سامنے لانا ہوگا۔ صحیح بات۔ اور اسی حوالے سے میں ملک صاحب آپ سے پھر پوچھنا چاہوں گا کہ وکلا کمیونٹی میں کیونکہ جسٹس صاحبان کی تعداد یہاں ہائی کورٹ ملتان بہت کم ہے، یہ میڈیا میں اکثر خبریں گردش کرتی رہتی ہیں، تو ایک تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں کے لوگوں کو جسٹس یا جج بنانے کے لیے کتنے مواقع دیے گئے ہیں، یا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس بیلٹ سے نامور جو قانون دان ہے آپ جیسے یا باقی جو آپ کے کیلیبر کے لوگ ہیں، کیا انہیں ان کا حق ملا ہے یا اس کی صورتحال کیا ہے؟ عزیز صاحب، بات یہ ہے کہ جو طبقات فائدہ لے رہے ہوتے ہیں جی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ محروم طبقات کو محروم ہی رہنے دیا جائے۔ صحیح، یہ آپ فطرت سمجھیں، آپ پاکستانی معاشرے کا زوال سمجھیں، آپ اسے جو بھی مرضی سمجھیں، تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک تو ان کی تذلیل کی جائے۔ صحیح، اور جناب یہ تو جنوبی پنجاب کے ہیں، انہوں کیا آتا ہے بھئی؟ آپ عقل کل ہیں، آپ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، آپ کو ساری عقل ہے اور ہمیں نہیں ہے۔ کتابیں آپ وہی پڑھتے ہیں قانون کی، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، آپ نے بھی LLB کی ہے، ہم نے بھی جناب LLB کی ہے، آپ بھی کالا کوٹ پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں، آپ سے اچھے آرگومنٹ کر سکتے ہیں، آپ سے اچھا ہمیں نالج ہے، لیکن آپ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں جی چھوڑیں جی۔ یہ تو جناب مطلب ہے جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں، انہیں کیا آتا ہے؟ وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آگے نہ بڑھیں، انہیں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان کی تذلیل کی جاتی ہے جان بوجھ کر، اور انہیں جناب پسماندہ رکھنے کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو پہلے تو یہ ہوتا رہا ہے کہ مرکز میں ہائی کورٹ لاہور میں تھی، تو لاہور کے وکلا چاہتے ہی نہیں تھے کہ ملتان میں ہائی کورٹ بنے۔ جب یہ ہائی کورٹ بنی ہے اس وقت میں ایئرپورٹ پہ پہنچ کے اپنے باقی جو میرے سینئرز تھے ان کے ہمراہ ہم نے جج صاحبان کو 4 جج صاحبان کو ایئرپورٹ سے جناب لائے، اور نیکسٹ ڈے کوئی روسٹرم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، عام میز تھی، عام کرسی تھی، ان ججز کو بٹھایا گیا اور کام شروع کیا، اور وہ اس میں میرا نمبر 3 ہیبس کارپس نمبر 3 اسی دن کی وہ پٹیشن تھی۔ تو میں ان بانی ارکان میں سے ہوں جنہوں نے ہائی کورٹ کا اجرا ہوا اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی بنیاد بنی، اور اس بار ایسوسیشن کی بنیاد میں آئی واز ون آف دا پرسن جنہوں نے یہ بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ اور آج میں خوش ہوں کہ ہائی کورٹ یہاں ہے۔ آپ دیکھیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے جنوبی پنجاب کے وکلا جو ہیں انہیں موقع ملا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے وکیل بنے، انہیں موقع ملا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، انہیں موقع ملا ہے کہ وہ جناب فیسیں لے رہے ہیں، انہیں موقع ملا ہے کہ وہ کیسز، یہی کیسز جو لاہور میں ہوتے تھے وہ کہتے تھے آپ تو کر ہی نہیں سکتے، تو آپ یہاں ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں نا جی۔ اسی طرح اگر آپ یہاں کے وکلا کو موقع دیں گے تو وہ اچھے جج ثابت ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، اور وہ کام کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وہ کسی طور پر کسی طبقے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لاہور، اسلام آباد، یہ وہ، ان سے کسی طور پر کم نہیں ہے۔ یہ عقل جو ہے یہ ودیت ہے خدا کی طرف سے، یہ شہر کی طرف سے نہیں ملتی کہ میں لاہور میں رہتا ہوں تو اس لیے میں عقل مند ہوں، اور اگر میں ملتان میں رہتا ہوں تو میں عقل مند نہیں ہوں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو میرے اللہ کی دین ہے، وہ تو انسان کو عقل دیتا ہے ہر بات ایکولی۔ اس نے کب کیا ہے کہ میں لاہور والوں کو زیادہ عقل دے رہا ہوں اور ملتان والوں کو، جنوبی پنجاب والوں کو میں عقل کم دے رہا ہوں؟ یہ تو آپ نعوذ باللہ آپ خدا پہ الزام لگانا چاہتے ہیں۔
تو وہ جہاں تک عقل کا تعلق ہے وہ سب میں برابر ہے. آپ ان کو چانس دیں, آپ ان کو لے آئیں. مصیبت تو یہ ہے کہ جتنے ریٹائرڈ آدمی افسر ہوتے ہیں آپ ان کو دوبارہ لگا دیتے ہیں, جبکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ آپ نہیں لگائیں گے. یہ غلط بات ہے. آپ وکلا کو چانس ہی نہیں دینا چاہتے. آپ ایک طبقہ آپ نے بنایا ہوا ہے کہ ان طبقات کو آپ نے آگے لانا ہے. اور بھائی وکلا جو موجود بیٹھے ہیں ان کو آپ موقع دیں گے, یہ ججز بنیں گے, یہ اپنے جوہر دکھائیں گے, یہ اپنے معاشرے میں آپ کو بتا سکیں گے پورے پاکستان کو کہ بھائی ہم بھی کام کر رہے ہیں, مقابلے میں ہم کم نہیں ہیں, ہم نے انصاف کے لیے یہ کام کیا ہے, ہم نے ہزاروں کیسز فیصلہ کیے ہیں, ہم نے جناب ایمانداری کے جھنڈے گاڑے ہیں, ہم نے کمپیٹنسی کے جھنڈے گاڑے ہیں. آپ نے بھی بہت جھنڈے گاڑے ہیں ماشاءاللہ, آپ کا ایک نام ہے پورے جنوبی پنجاب میں, اور میں آپ کے پس منظر کو بھی جانتا ہوں, اس کی بات کروں گا. آپ نے کہا کہ وکلاء کو بطور جسٹس کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے, انہیں چانس دیا جائے. تو میں یہاں آپ سے پوچھوں گا کہ اتنی طویل وکالت آپ نے کی ہے, قانون کی دنیا میں آپ کا ایک بڑا تعارف ہے, تو پھر آپ جج نہیں بن سکے یا آپ کو آفر نہیں ہوئی؟ نہیں عزیز صاحب, مجھے 3 دفعہ میرا نام ایلیویشن کے لیے گیا. اچھا. سب سے پہلے جسٹس عبدالسلام صاحب نے, اور یہاں کے وہ صدر تھے محب صاحب, انہوں نے مجھے ریکمنڈ کیا, اور اس کے بعد میری فائل بنی, اور مجھے خوشی ہے کہ ایجنسیز نے میرے حق میں نہایت اعلیٰ رپورٹیں دیں. اچھا. اور اس کے بعد بشیر خان صاحب یہاں تھے, وہ پاکستان بار کونسل کے ممبر تھے اور جسٹس کے بھائی تھے, جسٹس منیر صاحب کے, وہ میرے پاس تشریف لائے, مجھ سے سینئر تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. وہ میرے پاس تشریف لائے, انہوں نے کہا جی مجھے چیف جسٹس نے بلایا تھا, اور انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا, تو میں نے انہیں آپ کے بارے میں اچھی رائے دی ہے, اور آپ ایلیویٹ ہو رہے ہیں. مرزا منظور میرے ہمسائے تھے چیمبر کے ساتھ, انہوں نے بھی آ کر مجھے مبارکباد دی, اور یہ بات طے ہو گئی کہ مجھے ایلیویٹ کیا جا رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا, لابینگ نہیں تھی, خوش آمد نہیں تھی, ٹاؤٹی نہیں تھی, کوئی ایسے سلسلے نہیں تھے جس کی وجہ سے مجھے نہ لگایا گیا. آپ کی جوانی کا راز ہی یہی ہے کہ آپ نے یہ سارے کام نہیں کیے. اور اس کے بعد دوسری دفعہ یہ میرا نام گیا, مجھے جناب بڑے بڑے لوگوں نے مبارکباد دی. موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میرے چیمبر میں آئے, اور انہوں نے بھی آ کر مجھے مبارکباد دی, موجود بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ بن چکے ہیں. میں نے کہا جی بننے تو دیں. ان کو اطلاع ملی ہوگی, انہوں نے کہا ہمیں کنفرم ہے, انہوں نے کہا جی ہمیں کنفرم ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں, انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, میرے بننے پر خوشی کا اظہار کیا, اور اس کے بعد بھی میں نہ بن سکا. پھر تھرڈ ٹائم یہ جناب افتخار صاحب جو ہیں, انہوں نے, جی ہاں, یہ میں ANF کا چونکہ اسپیشل پروسیکیوٹر تھا, اور میں نے 10 سال کام کیا ہے, تو میری جو سروس تھی وہ 100 گنا رزلٹ تھا. تو مجھے چیف صاحب کے طرف سے لیٹر آیا, وزیر رجسٹرار, کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. میں نے انہیں بتایا جی میرا 100% رزلٹ ہے. اس پر ہمارے چیف صاحب نے, جو اس وقت افتخار صاحب تھے, انہوں نے میرا نام ریکمینڈ کیا تھا فرام ملتان ایلیویشن کے لیے. اور اس بات کی گواہی آپ کو دیں گے سردار صاحب, سردار لطیف احمد کھوسہ صاحب, ایکس گورنر پنجاب. وہ میرے گھر تشریف لائے, میری کوٹھی پر آئے, اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ سیاسی بحثیں بہت کرتے ہیں, ذرا 1 مہینہ خاموش ہو جائیں, کیونکہ آپ کو جو ایلیویشن دی جا رہی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے نا جی. وہ تو میں نے بولنا ہی, جب تک میری زندگی ہے میں نے بولنا ہی بولنا ہے, اور کوشش کروں گا کہ حق پر بولوں, سچ پر بولوں, اور بالکل نہ ڈروں. اور میری کوشش یہ ہے کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں, لوگوں سے نہیں ڈرتا. آپ کی گفتگو سے ظاہر ہے ناظرین بھی دیکھ چکے ہیں. تو وہ اس بنیاد پر میں نے انہیں کہا جی اچھا جی کوشش کروں گا, یہ پوری منہ بندی نہیں ہو سکتی, یہ پورا میں زبان بندی نہیں ہو سکتی, میں کوشش کروں گا. تو اس سلسلے میں وہ چیف صاحب سڑکوں پر آ گئے, ہم نے ان کے لیے تحریک چلائی, اور ہم خود بھی سڑکوں پر تھے. تو کیسا جج بننا تھا اور کیسا سلسلہ تھا. تو 3 بار مجھے ایلیویشن کے لیے سلسلہ میرا بنا, اور پوری بار کو, ملتان بار کو, بلکہ ملتان کے بار سے لاہور بار تک کو علم ہے کہ میرا نام ایلیویشن کے لیے بالکل گیا. لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں کہ مجھے کیوں محروم رکھا گیا.
मुझे क्यों नहीं खिदमत का मौका दिया गया कि मैं भी लोगों को इंशाअल्लाह ताला खिदमत का मौका आपको दिया जाएगा और आप जैसे जो साहिब नज़र लोग हैं। मलिक साहब, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि बतौर वकील आपने किस साल से अपनी वकालत का आगाज़ किया था? अजीज़ साहब, आप भी मेरे ताल्लुक़दार हैं। आप इस्लामिक कॉलेज में बेशक एक साल जो भी है पीछे होंगे। मैंने 1966 में इस्लामिक कॉलेज से FA किया था, 1968 में गवर्नमेंट कॉलेज से BA किया था और उसके बाद 1971 में मैंने LLB की थी SM लॉ कॉलेज कराची से, और 1971 में ही मैं कचहरी में आ गया था और फ्रॉम वेरी डेट अप टिल नाउ, जी हाँ, मुझे 50 साल हो गए। आधी सदी मैंने वकालत की है। इसमें मैंने सिविल की वकालत भी है, मेरी क्रिमिनल की वकालत भी है, मेरी रेवेन्यू की वकालत भी है। मैं कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलर एक शोबे में होते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तीनों शोबों में काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी क्लीन हैंड प्रैक्टिस मैंने की है। अजीज साहब, क्लीन हैंड प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल काम है और इसलिए की है कि दुनिया को पता चले कि कोई वकील भी रोल होता है उनका सोसाइटी में। और जहाँ इनतात आ रहा है वकला का, यहाँ इनतात आ रहा है लोअर जुडिशरी का, जहाँ इनतात आ रहा है दूसरे शोबों में, वहाँ कोई तो वकील हो जो कहे कि जी मैं वकील हूँ और मेरा दामन साफ है, मैंने बड़ी क्लीन हैंड प्रैक्टिस की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चैनल से, आपकी वसासत से ये कह रहा हूँ और बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मैंने 50 साल में मेरे खिलाफ इतनी सी दरख्वास्त, इतनी सी शिकायत भी नहीं। मैंने दौलत को अपना मेयार नहीं बनाया, मैंने इल्म को अपना मेयार बनाया है। मैंने इल्म की बुनियाद पर जो है वकालत की है। मुझे कई लोगों ने आकर कहा आदरा है तफन्नन, और छोड़ें जनाब, आपको अब तो जो है ना जी, आप इन किताबों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रही। मैंने कहा नो, आज ये बात कही है, आइंदा नहीं कहना। मैंने सारी उम्र इन्हीं की बुनियाद पर केसेस जीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो जजेस हैं जो अप्रिशिएट करते हैं लॉ को, जो लॉ के तहत चलते हैं और जो हमें ये भी कहते हैं, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, जो ये कहते हैं मुमताज़ मलिक साहब हम आपसे सीखते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो इस किस्म के जजेस हैं बड़ी तरक्की करते हैं। क्यों मलिक साहब, आपसे वाकई लोग सीखते हैं और जो गुफ्तगू आज आपने की है इससे जहाँ जहाँ यूट्यूब चैनल, ये तो आप पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में देखा जाएगा। सही बात, लोग आपसे सीखेंगे बिलाशुबा। आप रोल मॉडल हैं। मैं फख्र से कह सकता हूँ, किसी सताइश की परवाह किए बगैर मैं कह रहा हूँ कि आप माशाअल्लाह एक रोल मॉडल हैं। इस हवाले से मैं आपका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ कि आप अजीज नगर यूट्यूब चैनल के फोरम पर तशरीफ लाए हैं। कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहें आप नाज़रीन को, वकला बिरादरी को, तो जरा बताइए। जी हाँ, वकला बिरादरी के लिए मेरी ये गुजारिश है कि आजकल जो यंग लायर्स हैं उनकी कोशिश होती है कि वो शॉर्टकट इस्तेमाल करें। उनकी कोशिश होती है कि दौलत उनका हसूल हो, उनकी कोशिश होती है औहदा उनका हसूल हो। ये सब चीज़ें लाजिम है इस ज़िंदगी में, ज़रूरी हैं और इसके जद्दोजहद के लिए मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं शॉर्टकट के मुखालिफ हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमारे यंग वकला को मेहनत करनी चाहिए, इल्म की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहिए। वो इल्म जो आप हासिल करेंगे वो अनडिफीटेबल है, उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। और वो जो आप इस अंदाज से आगे बढ़ेंगे, जो आपका कद बढ़ेगा, वो आपकी दौलत के लिहाज से नहीं बढ़ेगा, वो आपके किसी सियासी ओहदे की वजह से नहीं बढ़ेगा। ये इल्म की बुनियाद से बढ़ा हुआ कद आपको ऊपर ले जाएगा, नीचे नहीं ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नाजरीन, आपने मुमताज़ मलिक जो सीनियर कानूनदान है, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट, उनकी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी है। इसकी में कई मैसेजेस हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं और इंशाअल्लाह ताला अपना नुक्ता नज़र लेके वो आइंदा भी हमारे प्रोग्रामों में आते रहेंगे। आप देख रहे हैं अजीज नगर यूट्यूब चैनल का प्रोग्राम लाइव विद अजीज खान। इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जमाल खान हैं। मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे फिर इस्तदा करूँगा कि आप इस चैनल को प्रमोट करें, आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ। मैं फिर आऊँगा। अजीज अहमद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने